الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلباء، اخیر میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے ان کو سناتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو گناہوں سے، معصیت کے کاموں سے پاک و صاف کرتا ہے، گرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہیں، لیکن تمام نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی احسان نہیں جتایا، کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں ہاتھ اور پیر دے کر کے تم پر احسان کیا، ہم نے تم کو دیکھنے، سننے، بولنے، سونگھنے اور سمجھنے بوجھنے کی قوت دے کر کے تم پر احسان کیا، اس زمین کو رہنے کے قابل بنا کر کے ہم نے تم پر احسان کیا، سورج کو گرمی اور روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، اس کے ذریعے ہم نے تم پر احسان کیا، یا ہوا کو پیدا کر کے، ہوا چلا کر کے آکسیجن اور سانس لینے کا ذریعہ بنایا، اس کے ذریعے ہم نے تم پر احسان کیا، یا آسمان سے بارش اتار کر کے ہم نے تم پر احسان کیا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بات نہیں کہی، لیکن رسول کی بعثت، نبی کی بعثت ہی وہ عظیم نعمت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر کے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یہ احسان کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ مبارک اور مقدس ذات ہے جس کے ذریعے ہم اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت ملی ہے، اور جس اسلام کو پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، آپ پر ظلم و جور کا پہاڑ توڑا گیا،
ہر طرح کی ظلم و زیادتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سجدے کی حالت میں آپ کے سر مبارک پر اونٹنے کی اوجھڑی ڈال دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، اور ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا۔ جب ظلم و جور کی یہ تمام ہٹ کندے ناکام ہو گئے تو انہوں نے لالچ کا حربہ بھی اپنانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھی کہ اگر آپ سرداری اور حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کسی خوبصورت اور حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم عربوں کی حسین اور جمیل عورت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ کے قدموں پر ہم زر و جواہرات کے ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام پیشکش ٹھکرا دی۔ انہوں نے آپ کے چچا کے ذریعے دباؤ بنایا، چچا بھی دباؤ میں آ گئے اور بھتیجے سے گزارش کی کہ بھتیجے اتنا بوجھ مجھ پر مت ڈالو کہ جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، اپنی دعوت میں نرمی لاؤ اور کفار اور مشرکین کے بتوں کی برائیاں کرنا چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ تبلیغ دین ہی کی خاطر آپ کو اپنا وطن، اپنا کنبہ، قبیلہ، اپنا شہر چھوڑ کر کے ہجرت اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا، اور اسلام کے غلبے کی خاطر کئی لڑائیاں لڑنی پڑی، بعض غزوات میں آپ کے پیشانی مبارک تک زخمی کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ آپ نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے نزدیک ہر نعمت سے، ہر مال سے، ہر رشتہ داری سے اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے محبوب اور عزیز ہونا چاہیے۔ محبت رسول یہ ایمان کا تقاضا اور تکمیل ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے آل و اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کے محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی اگر ترازو کے ایک پلڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور دوسرے پلڑے میں دنیا اور اس کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں کی محبت، تمام کنبے قبیلے اور رشتہ داریوں کی محبت رکھ دی جائے، تو اگر نبی کی محبت کا یہ پلڑا غالب ہے تب تو تمہارا دعوی ایمانی صحیح ہے۔ لیکن اگر کنبے قبیلے خیش و اقارب کی محبت کا پلڑا غالب ہے، رسول کی محبت پر بڑھا ہوا ہے، تو تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری آل اولاد، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور قبیلے کے لوگ اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس میں تم خسارے اور گھاٹے سے ڈرتے رہتے ہو اور وہ حویلیاں اور محلات جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، اگر تمہارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ جائیں، فتربصوا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا امر یعنی عذاب لے کر کے آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال متى الساعة یا رسول اللہ، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما عادت لها، اس قیامت کے آنے کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو صحابی نے کہا ما عادت لها من کثیر صلاة ولا صیام ولا صدقة ولكن اللہ احبہ واحب اللہ ورسولہ قال انت ما من احببت، صحابی نے کہا کہ میں نے اس کے لیے بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی ہیں، بہت زیادہ صدقات و خیرات تو نہیں کیے ہیں، بہت زیادہ روزے تو نہیں رکھے ہیں، لیکن ایک خاصیت یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ما من احببت، کہ تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی ذات میری جان اور میرے آل اولاد سے بڑھ کر کے محبوب ہے۔ جب میں اپنے بال بچوں میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد ستاتی ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک کہ میں دیکھ نہیں لیتا ہوں، لہذا میں بھاگے ہوئے آپ کی خدمت میں چلا جاتا ہوں اور آپ کو دیکھ کر کے میرے دل کو سکون اور تسلی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب میں یہ یاد کرتا ہوں کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور آپ اس دنیا سے کو چھوڑ کر کے رفیق اعلیٰ سے جا ملیں گے، تو آپ تو نبیوں کے ساتھ اعلیٰ مرتبے میں چلے جائیں گے، اور میری موت ہوگی اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو آپ کا تو اتنا اعلیٰ مرتبہ ہوگا اور میں جنت میں نچلے مرتبے میں ہوں گا، میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، کہ وہ شخص جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، یعنی وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ لوگ کیا ہی رفاقت کے لحاظ سے بہترین ساتھی۔ تو محبت رسول یہ جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ اور باعث ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت جو حضرت انس ہی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کسی انسان کے اندر وہ پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس اور لذت کو محسوس کر لے گا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر اس سے محبوب ہو جائیں اور رسول کی محبت غالب اور بڑھ جائے، اور یہ کہ انسان اللہ رب العالمین کی خاطر محبت کرے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد کفر میں پلٹ جانے کو ایسا ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈال دیے جانے کو پسند کرتا ہے۔ تو محبت رسول یہ کمال ایمان کی دلیل ہے، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ محبت کرے گا۔ آئیے تاریخ کی روشنی میں ہم کچھ واقعات ملاحظہ فرمائیں کہ جن کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم تھا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے تھے، اس کی شہادت عروہ بن مسعود نے دی ہے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے سفیر بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے گئے تھے۔
یہاں سے لوٹنے کے بعد اپنا چشمدید واقعہ کفار اور مشرکین کے سامنے ان الفاظ میں رکھا: واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں بادشاہوں کے درباروں میں بارہا گیا ہوں، قیصر کے یہاں بھی جانا ہوا ہے، کسریٰ کے یہاں بھی گیا ہوں، اور نجاشی کے دربار میں بھی حاضری دینے کا موقع ملا ہے، لیکن میں نے کسی بھی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی تعظیم اس کے لوگ اتنا کرتے ہوں جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تھوکتے ہیں تو آپ کا تھوک بھی کسی نہ کسی صحابی کے ہتھیلی میں گرتا ہے اور وہ تبرکاً اپنے جسم پر مل لیتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے کرنے کا انہیں حکم دیتے ہیں تو اس کی طرف وہ لپک پڑتے ہیں، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لینے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور جب آپ کلام کرتے ہیں، کوئی بات بولتے ہیں تو سب کے سب اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، اور کوئی نگاہ بھر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا۔ یہ حالت تھی۔ مشہور صحابی ہیں خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام لانے کے جرم میں کفار نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور بہت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ جب یہ سولی پر لٹکا دیے گئے تو ایک کافر نے برچھا ان کے جگر میں مارا اور کہا کہ اے خبیب، اب بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری اس جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم چھوڑ دیے جاتے؟ ایسے سخت موقع پر ان کا جواب تھا: اللہ کی قسم مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں چھوڑ دیا جاؤں اور میرے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں کانٹا بھی چبھے۔ یہ تھا صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ہجرت کا واقعہ ہے، جب آپ ہجرت کرنے پر اپنا وطن چھوڑ دینے پر مجبور ہو گئے اور مکہ آپ نے چھوڑ دیا، سفر بہت زیادہ دشوار گزار تھا، راستے سے واقفیت نہیں تھی، دشمنان اسلام چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ ان حالات میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے آگے آ جاتے، کبھی آپ کے پیچھے آ جاتے، کبھی کچھ دائیں طرف آ جاتے، کبھی بائیں طرف آ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو پوچھا: ابو بکر معاملہ کیا ہے کہ تم کبھی میرے آگے چلنے لگتے ہو، کبھی پیچھے چلنے لگتے ہو، کبھی دائیں چلنے لگتے ہو، کبھی بائیں چلنے لگتے ہو؟ جواب دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ یہ ہے کہ دشمنان چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، جب میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ دشمن آگے کی طرف سے حملہ کر سکتے ہیں تو میں آگے چلا جاتا ہوں، اور جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے کی طرف سے آ جاتے ہیں تو پیچھے چلا جاتا ہوں، اور جب دائیں خطرہ محسوس ہوتا ہے یا بائیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ان جگہوں کی طرف میں چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے جو تکلیف ہو میرے جسم کو پہنچے۔ اور پھر جب غار ثور میں پہنچتے ہیں، چھپنے کی جگہ تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ غار سے باہر تشریف رکھیں، میں غار کے اندر جاتا ہوں تاکہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو، کوئی زہریلا جانور ہو تو اس سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، جتنے بھی سوراخ تھے کپڑے کو پھاڑ کر کے ان سوراخ کو بند کر دیتے ہیں، کپڑا ختم ہو جاتا ہے، سوراخ باقی رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر کے سو جاتے ہیں۔ ایک سوراخ پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھا لگا رکھا تھا، کپڑا نہیں تھا، اتنے میں ایک زہریلے جانور نے ڈنک مار دی۔ تکلیف کی شدت سے کراہ اٹھے، لیکن اپنے جسم کو جنبش اور حرکت صرف اس وجہ سے نہ دی کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، آپ بیدار نہ ہو جائیں،
لیکن زہر تھا، اس نے اپنا اثر دکھایا، آنکھوں سے گرم آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر گرے، آپ بیدار ہو گئے۔ پوچھا ابو بکر ماجرا کیا ہے؟ کہا کسی زہریلے جانور نے مجھے ڈس لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا اور اس جگہ پر لگا دیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہو گئے۔ اور پھر ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچتے ہیں، حضرت ابو ایوب الانصاری کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ 2 منزلہ عمارت تھی۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوپر کے منزل میں تشریف رکھیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کا ملنا جلنا مجھ سے ہوتا ہے، لوگ کثرت سے میرے پاس آتے ہیں، اس لیے مجھے نیچے ہی رہنے دو۔ ابو ایوب اپنی پوری فیملی کے ساتھ اوپر کی منزل میں تشریف رکھتے ہیں۔ سردی کا زمانہ تھا، پانی کا گھڑا ٹوٹ جاتا ہے، رات میں پانی چھت پر بکھر جاتا ہے۔ ان کی بیوی نے اب اپنے شوہر سے کہا کہ چھت معمولی اور کمزور ہے، پانی جذب ہو کر کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ٹپکے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ تو انہوں نے جن کے پاس صرف اوڑھنے کے لیے ایک لحاف تھا، اس پانی کے اوپر بچھایا اور سارا پانی اس میں جذب کر لیا، اور پوری رات سخت ٹھنڈی کے ایام میں پوری رات انہوں نے ایک گوشے میں گزار دی۔ یہ تھا صحابہ کرام کی محبت۔ اور جنگ احد کے موقع پر ایک صحابیہ خاتون گھر سے باہر نکلتی ہیں، یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب یہ خبر پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں شہید کر دیا گیا، مدینہ تک یہ خبر گردش کرنے لگی۔ صحابیہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، راستے میں کچھ لوگ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت، لیکن وہ عرض کرتے ہیں کہ اس جنگ میں تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے۔ انا للہ پڑھتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت بتاؤ، آگے بڑھتی ہیں۔ پھر کسی ایک صحابی ان سے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں تمہارے باپ شہید ہو گئے۔ انا للہ پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے۔ پھر آگے بڑھتی ہیں، ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اس جنگ میں تمہارے بیٹے شہید کر دیے گئے۔ انا للہ پڑھتی ہیں لیکن کہتی ہیں یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ کی خیریت کیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ خیریت سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تسلی نہیں، آپ مجھے دکھلا دو۔ صحابی نے اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف۔ جب آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو تسلی ہوئی، اور ایسے موقع پر فرمایا تھا کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ خیریت سے ہیں تو اس کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ ماؤں کو یہ گوارا تھا کہ بڑھاپے کا سہارا ان کا بیٹا شہید کر دیا جائے، ان کا باپ شہید کر دیا جائے، ان کا شوہر شہید کر دیا جائے، لیکن فکر ہے تو کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفاروں کے سردار ابو سفیان کی بیٹی تھی، ابو سفیان جب مدینہ آئے تو انہوں نے اپنا بستر سمیٹ دیا۔ باپ تھے، پوچھا بیٹی کیا تم مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھتی ہو، یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی کافر ہیں، اور یہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، میں اس پر بیٹھنا آپ کے لیے جائز نہیں ٹھہرا سکتی، اسے گوارا نہیں کر سکتی۔ بہت سارے تاریخ کے اندر واقعات ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان سب کی طرف اشارہ کیا جائے، لیکن محبت کے بھی آداب ہوتے ہیں، اگر انہیں ملحوظ نہ رکھا جائے تو اس کے بہت خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی سے آگاہ کر دیا تھا ایاکم الغلو فی الدین، کہ اے لوگو تم دین کے معاملے میں غلو کرنے سے ڈرو اور بچو۔ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔
سابقہ قومیں اسی لیے گمراہ ہوئیں، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو جو اللہ کے نبی تھے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور رسول تھے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طریقے سے یہ امت جن کو اس قدر تنبیہ کی گئی تھی، اس قدر ڈرایا گیا تھا، اس قدر واضح تعلیمات دی تھیں، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں غلو کرتے ہوئے آپ کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا، اور وہ تمام اختیارات جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے روا اور جائز ہو سکتے ہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا اور اس کے مالک ہونے کا اعتقاد رکھا۔ مثال کے طور پر ایک شاعر کہتا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ دوسرا شاعر کہتا ہے، شریعت کا ڈر ہے نہیں تو یہ کہہ دوں خدا خود رسول خدا بن کے آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ بندہ رہے گا نہ اللہ رہے گا، خدائی کا مالک محمد رہے گا۔ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں میں، کعبے کا بھی کعبہ پیارے نبی کا روضہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم، کہ اے لوگو تم میرے سلسلے میں اس قدر افراط اور غلو مت کرنا جس طریقے سے نصارہ نے ابن مریم کے بارے میں حد سے تجاوز کیا۔ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، لہذا تم مجھے عبداللہ اور اس کا رسول کہو، مجھے الوہیت کے درجے تک نہ لے جاؤ۔ اسی طریقے سے آپ کی ذات کے سلسلے میں غلو کرتے ہوئے آپ کو حاضر و ناظر قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محفلوں میں تشریف لانے لگی، آپ کو عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھا گیا، غیب کا علم ہونے کا دعویٰ کیا گیا، حالانکہ قرآن کریم میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ اعلان کروایا تھا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین و آسمان کے خزانے، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف انہی باتوں کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں جن کی میری جانب وحی کی جا رہی ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان پر قادر نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری نیکیاں اور خیر کے کام اور مال و دولت آپ کے اپنے لیے جمع کر لیتا۔ تاریخ کے اندر سینکڑوں ایسے واقعات بکھرے ہوئے ہیں جو اس عقیدے کی کھلم کھلا تردید کرتے ہیں۔ ایک یہودیہ کے زہر دینے کا واقعہ ہے، بیر معونہ کا واقعہ ہے جس میں 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، غزوہ احد کا موقع ہے جس میں 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام اور تہمت لگائی گئی۔ اگر آپ غیب جانتے تو یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری اذیتیں، یہ ساری پریشانیاں جو آپ کو لاحق ہوئیں، غیب جانتے تو پہلے سے اس کی تدبیریں کر لیتے اور ان تمام اذیتوں سے آپ بچ سکتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرتے ہوئے آپ کو بشر ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی نہیں تھے، حالانکہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں صاف الفاظ میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں سب کے سب انسان تھے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو ہم نے بھیجا وہ سب کے سب انسان تھے، آدمی تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میری جانب وحی آتی ہے، میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ بہت ساری آیتیں ہیں جو اس عقیدے کی کھلم کھلا تردید کرتی ہیں، لیکن غلو
اور محبت میں یہ غلو کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کو چھوڑ دے، آپ کے بتائے ہوئے راستے ہی سے بھٹک جائے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلمان اپنے بچوں کا نام عبد النبی اور عبد الرسول رکھتے ہیں۔ عبد ہونا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے وابستہ ہے۔ اگر کوئی عبد ہے تو اللہ کا عبد ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام ناموں میں سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، جس میں عبد کی نسبت اللہ اور رحمان کی طرف کی جائے۔ اسی طریقے سے غلو کے مظاہر میں سے نبی کا نام سن کر کے انگوٹھے چومنا ہے، اس طریقے کے عقیدت کا اظہار۔ حالانکہ در مختار میں ہے لم یصح فی المرفوع من کل شیء، اس تعلق سے کوئی بھی مرفوع روایت ثابت نہیں ہے۔ علامہ سیوطی، ابو نعیم الاصبہانی اور بہت سارے علماء نے لکھا ہے وما روی فی ذلک کلہ موضوع، اس تعلق سے جتنے بھی روایتیں وارد ہیں وہ سب کی سب موضوع اور من گھڑت ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، جن باتوں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا انہیں بجا لائیں، جن چیزوں سے آپ نے روکا ان سے رک جائیں، آپ کی پوری زندگی کو ہم اسوہ بنائیں، اپنے نمونہ بنائیں، اپنی عملی زندگی میں ان کو نافذ کریں، اور احادیث کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو فرمودات ہیں، ان احادیث کو ہم پڑھیں، ان میں غور کریں، آپ کے بتائی ہوئی باتوں کو، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما، اور جن کاموں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جن سے روکا ہے ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کی پوری زندگی اور حیات طیبہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الرؤوف الرحیم۔